حضرت یعقوب علیہ السلام حران شہر میں اپنے ماموں لابن کے پاس کافی عرصہ رہے۔ وہیں انہوں نے شادی کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کنانیوں کی سرزمین میں سکم شہر کے باہر آ کر ٹھہرے، اور سکم کی لڑکیاں اپنے کام کاج کرتی ہوئیں جب ان کے پڑاؤ کی طرف آئیں تو ان لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے لیا کی بیٹی دینا اپنے پڑاؤ سے باہر نکلی۔ شہر کے حاکم حمور کے بیٹے سکم کی نگاہ دینا پر پڑی تو اسے زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے اپنے ریوڑ لے کر جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ شام کو سکم شہر کا حاکم حمور خود چل کر یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے اپنے بیٹے سکم کے لیے ان کی بیٹی دینا کو مانگا۔ تب تک حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے لوٹ آئے تھے۔ حمور نے ان سب کے سامنے اپنی بات دہراتے ہوئے کہا، میرا بیٹا تمہاری بیٹی کو دل سے چاہتا ہے، اس لیے اس نے دینا کو اپنے محل میں رکھا ہوا ہے۔ بس تم لوگ اسے میرے بیٹے سے بیاہ دو اور میری بیٹیاں اپنے بیٹوں کے لیے لے لو۔ ایسا کرو گے تو ہمارے ساتھ بسے رہو گے۔ یہ ملک تمہارے سامنے ہے، اس میں بود و باش اور تجارت کرنا اور اپنی جائیدادیں بنانا، اور اگر تم لوگ میری یہ بات مان جاؤ تو یہ مجھ پر تمہاری نظر التفات ہوگی، پھر جو کچھ بھی تم چاہو گے میں دوں گا۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے دل میں بات یہ تھی کہ ان کی بہن کو اٹھا کر انہیں اور ان کی بہن کو ایک طرح سے بے حرمت کیا گیا۔ وہ اس بات کا انتقام لینا چاہتے تھے، لہٰذا بھائیوں نے باہم مشورہ کیا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نامختونوں کو اپنی بہن نہیں دے سکتے کیونکہ اس میں ہماری رسوائی ہے، لیکن جس طرح ہم ختنے کراتے ہیں اگر اسی طرح تم لوگ بھی ختنے کرا لو اور تمہاری قوم کے سارے مرد ختنے کرا لیں تو ہم راضی ہیں کہ اس طرح ہم سب ایک قوم ہو جائیں گے، اور اگر تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے تو ہم اپنی بہن کو لے کر یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ حمور اور سکم نے اس پر بخوشی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ پھر وہ دونوں باپ بیٹا شہر کے صدر دروازے پر آئے اور حمور نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، یہ لوگ ہم سے میل جول رکھتے ہیں، بس یہ اس ملک میں رہ کر سوداگری کریں گے کیونکہ یہاں ان کے لیے بہت گنجائش ہے۔ ہم اپنی بیٹیاں ان کو دے دیں گے اور ان کی بیٹیاں بیاہ لیں گے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ ایک قوم بن کر رہنے کو راضی ہیں، فقط اس شرط پر کہ جس طرح وہ ختنے کراتے ہیں ایسے ہی ہم بھی سب ختنے کرا لیں۔ اگر ہم ایسا کر لیں تو ان کے ان گنت چوپائے اور سارا مال ہمارا ہو جائے گا۔ شہر کے لوگوں نے حمور کی بات مان لی اور سب مردوں نے ختنے کرا لیے۔ اب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حرکت میں آئے۔ جب شہر کے سب مرد ختنے کرا کے چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے تو انہوں نے شہر پر دھاوا بول دیا۔ شہر کے حاکم حمور اور اس کے بیٹے سکم کو بھی انہوں نے قتل کر دیا اور شاہی محل سے اپنی بہن دینا کو نکال کر شہر کو خوب لوٹا۔ انہوں نے ان کے سارے جانور بھی لے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بیٹوں کی اس حرکت کا علم ہوا تو انہوں نے ان کو بہت ملامت کی اور کہا، تم لوگوں نے مجھے اس شہر میں نفرت انگیز بنا دیا ہے کیونکہ میرے ساتھ تو چند افراد ہیں، اور شہر کے لوگ جب تندرست ہو گئے تو سب مل کر ہمارے مقابلے پر اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہمیں قتل کر دیں گے، اور میں اپنے کنبے سمیت برباد ہو جاؤں گا۔ جواب میں ان کے بیٹوں نے کہا، تو کیا ان لوگوں کے لیے مناسب تھا کہ وہ ہماری بہن سے ایسا سلوک کرتے؟ تب خدا نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کی کہ تو یہاں سے بیت ایل کو جا اور وہاں قیام کر اور وہاں خدا کے لیے ایک مذبح بنا۔ اسی وحی کے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو مخاطب کر کے کہا، بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو، طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل لو اور آؤ، ہم یہاں سے بیت ایل کو روانہ ہوں۔ وہاں میں اپنے خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی ایک مذبح بناؤں گا۔ تب سب لوگ جو ان کے ساتھ تھے آگے آئے اور ان بتوں کو جو ان کے پاس تھے اور ان مندریوں کو جو ان کے کانوں میں تھیں یعقوب علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ آپ نے انہیں وہاں سکم شہر کے باہر ہی بلوت کی ایک درخت تلے دبایا اور بیت ایل کی طرف کوچ کر گئے۔